باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 سے شروع کر رہے ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ان سے۔ کن سے راضی ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مومن جو تھے نا درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا۔ جو ان کے دلوں میں صدق اور خلوص تھا نا وہ اللہ نے جان لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تسلی اور سکون تسکین ڈال دی، انہیں بہت جلد فتح عنایت فرمائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور جو انہوں نے غنیمتیں حاصل کی نا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس فتح میں بہت سی غنیمتیں حاصل کی۔ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ، اور وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کا۔ کثیرتاً، کہ بہت ساری تمہیں غنیمتیں ملیں گی۔ اللہ نے وعدہ کیا تاخذونہا، تم حاصل کرو گے وہ۔ وَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، سو اللہ تعالیٰ نے جلدی کی اور جلدی سے روک دیے ان لوگوں کے ہاتھ تم سے، یعنی کافروں کے ہاتھ تم سے بہت جلدی روک دیے، بہت جلدی تمہیں فتح عنایت کی۔ وَلِتَكُونَ آیَاتًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا، تاکہ یہ نشانی بن جائے مومنوں کے لیے اور دکھائے اللہ تم کو سیدھا راستہ۔ آگے بہت سی غنیمتوں کا یہ آیت نمبر 20 ہے نا، تو اس میں بہت سی غنیمتوں کا جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد ہے کہ بہت سی دوسری بھی فتوحات ہیں جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ جلدی غنیمت سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس کی بدولت فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ تو لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ حدیبیہ میں تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اللہ کا حکم تھا نا، وہ نہیں کر سکے حملہ تم پر، اور مدینہ کا محاذ بھی تمہاری غیر حاضری میں کمزور تھا، وہاں بھی کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ آپ تو تھے ہی نہیں وہاں، تو وہاں بھی کفار حملہ نہ کر سکے۔ خدا کی قدرت کا یہ نمونہ ہے یا نشانی ہے، یعنی لوگوں کے سامنے یہ نمونہ جو ہے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو خلوص اور وفاداری کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ اس کی تائید و نصرت کرتا ہے، جو وفادار ہوگا اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور دوسری اور بھی غنیمتیں دی اللہ نے کہ جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے۔ لم
तक़दिरू अलैहा, नहीं तुम उन पर कुदरत रखते थे, खुद तुम नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। कद अहात अल्लाहु बिहा, और अल्लाह की वो कुदरत में थी। अल्लाह की कुदरत में तो हर चीज़ है ना। तो वो कान अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तुम कुदरत नहीं रखते थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें दिया अपनी तरफ से। वो लोग कातलकुमुल्लज़ीना कफरू, और अगर तुम लड़ते काफरों से, लवल्लव अदबारा, तो फिर पीठ फेर कर भाग जाते। अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं कि अगर तुम काफरों से लड़ते तो तुम भाग जाते, क्योंकि तुम कमज़ोर थे, पीठ फेर कर भाग जाते। ला याजिदूना वलिय्यम वला नसीरा, तो फिर तुम ना पाते किसी को भी दोस्त या मददगार, क्योंकि अल्लाह ने मदद की तुम्हारी, और सारे मसले मसाइल अल्लाह ने बैठे बैठाए हल कर दिए। सुभान अल्लाह। तो ये आयत नंबर 21 में फ़तह मक्का की तरफ इशारा है। तो गुज़श्ता आयत में फरमाया था वह यहलिकुम सिरातम मुस्तकीमा, तो अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए ताकि तकमील दीन की नेमत तमाम हो सके। जब फ़तह मक्का हुआ, बैतुल्लाह को बुतों से आज़ाद किया गया, तो खाना काबा ही मुसलमानों का मरकज़ और महवर था। ठीक है, चुनाचे इसमें इस सीधे रास्ते पर चलाए जाने की तरफ बिशारत है, जिसका असली निशान राह काबा है। यहाँ फरमाया कि और भी कामयाबियाँ हैं जिन पर तुम अभी कुदरत नहीं रखते, लेकिन अल्लाह ने उनका अहाता कर रखा है, और जिसका अहाता अल्लाह ने कर रखा है वो चीज़ काबू से बाहर नहीं हो सकती। यानी ये कामयाबियाँ तुम्हें फ़तह मक्का और उसके बाद हासिल होने वाली हैं। जज़ाकल्लाह। पहले बिशारत दे दी अल्लाह ताला ने। सुन्नतुल्लाह अल्लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो अल्लाह की सुन्नत तो यही है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की आदत को कभी नहीं बदलते देखोगे। वहुवल्लज़ी कफ़ा ऐदियहुम अन्कुम व ऐदियकुम अन्हुम बेबतन मक्का मिन बादि अन अज़फ़रकुम इलैहिम। यहाँ क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, ये आयत नंबर 24 है, इसमें फरमा रहे हैं वही तो है, यानी अल्लाह ताला ही है जो कि जिसने रोक दिए उनके हाथ तुमसे, यानी काफरों के हाथ तुमसे रोक दिए, और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, यानी लड़ाई बंद करा दी। बेबतने मक्का था, वादी मक्का में या मक्का की सरहद पर। मिन बादे अन अज़फ़रकुम इलैहिम, इसके बाद के अल्लाह ताला ने तुमको फतह याब किया, उन पर अल्लाह ताला ने तुमको फतह याब कर दिया। इसके बाद वकान अल्लाह बिमा तामलून बसीरा, और अल्लाह जो तुम करते हो सब देख रहा है। अच्छा, आगे फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, हुवल्लज़ी कफ़रू वसद्दू अंकुम सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम वल हदिया माकूफन अय्यबलुगा माहिल्लहु वलौला रिजालुन मुमिनून व निसाउन मुमिनातुन लम तालमू अंतातुहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअर्रतुन बिग़ैरि इल्म। इसमें क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, हुमुल्लज़ीना, ये लोग जिन्होंने, काफर है ना जो, उनके मतलब अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो काफर हैं उन्होंने रोका मस्जिद हराम में जाने के लिए और कुर्बानियाँ देने के लिए, तो रोक दी उनकी कुर्बानी कि वो अपनी जगह पर पहुँचे जहाँ जाके उन्होंने कुर्बान होना था। वलौला रिजालुल मोमिन
نونا اگر ہوتے ایمان والے مرد کچھ ایسے ہوتے اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں، نسان مومناتن، اور ایمان والی عورتیں اسے جن کا آپ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ ایمان والے جو اپنا ایمان چھپاتے تھے کافروں سے، اوہم، اور تم ان کو پیروں تلے روم ڈالتے، یعنی لڑائی ہو جاتی اور وہ بھی بیچارے شہید ہو جاتے، حالانکہ وہ کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ تو اگر ایسے لوگ ہوتے جن کو آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، تو آپ لوگ ان کو پیروں تلے رون دیتے، فَتُصِيبُكُمْ، پھر پہنچتا تم کو، منہم، ان سے، معرۃن، بغیر علم، نقصان پہنچ جاتا تم کو، یعنی تم بہت ایسا کام کرتے جو اللہ کو ناپسند ہوتا، لا علمی ہی میں ان کو رون ڈالتے، قتل کر دیتے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، لِيُدْخِلَ اللَّهُ، تاکہ اللہ داخل کرے، فی رحمتہ من یشاء، اپنی رحمت میں جس کو چاہے، لو تزیلوا، وہ الگ الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، تو ہم ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان میں سے نا، جو کافر ہیں ان کو ہم سخت عذاب دیتے ہیں۔ اجعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ الجاہلات، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ علی المؤمنین وأعلمہم کلمات التقوی کانوا احق بہا واہلہا۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کافر تھے نا جو لوگ، ان کے دلوں میں ضد، حمیہ تھا، ضد تھی، اور ضد بھی جاہلیت کے زمانے کی بھری ہوئی تھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، انزل اللہ نے ڈال دی، سکینتہ، اپنی تسکین، کس پہ ڈال دی؟ علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، الزمہم، اور قائم رکھا ان کو، الزمہم، ان کو قائم رکھا، کلمات التقوی، پرہیزگاری کی بات پر، پرہیزگاری کے کلمہ پر انہیں قائم رکھا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی تھے، جزاک اللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 27 میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ تو آیت نمبر 26 کی بات ہو رہی ہے نا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز پر، ہر چیز سے خبردار ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، تو یہ آیت نمبر 27 ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب دکھایا، وہ بھی سچا خواب۔ پیغمبر جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرا دیا نا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کیا خواب دیکھا تھا انہوں نے سچا خواب دیکھا تھا، جس میں اللہ نے دکھایا کہ لا تدخلن المسجد الحرام، کہ تم، آپ لوگ جو مسجد حرام میں داخل ہوگے، داخل مسجد حرام میں اللہ نے چاہا تو داخل ہو جاؤ گے، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے امن و امان کے ساتھ۔ وَمُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ،
تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اپنے سروں کو منڈوا کر، رؤوسکم اپنے سروں کو منڈوا کر حرم میں داخل ہو گئے، وہ مقصرین اور بالوں کو کتروا کر، یعنی کہ جو افضل کام ہے وہ سر منڈوانا ہے۔ کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو تو اس بال بھی ترشوا سکتا ہے، لیکن افضل کام سر منڈوا دینا ہے۔ لا تخافون، اور پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اور پس جان لیا اللہ نے جو تم نہیں جانتے تھے۔ وجعل من دون ذلک فتحا قریبا، بس اس نے کرا دی۔ تو آپ لوگ تو نہیں جانتے تھے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ نہیں جانتے تھے، اللہ نے جان لیا۔ وجعل، تو اس نے کرا دی، من دون ذالک، اس سے پہلے ہی، فتح قریبا، بہت جلد فتح کرا دی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے رسولوں کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، یعنی دین اسلام کو غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ آثَارِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا، وہ بہت سخت ہے کفار کے لیے، لیکن آپس میں وہ بہت رحم دل ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے آگے وہ جھکے رہتے ہیں، سرب سجود ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، پیشانیوں پر نشان ہیں، من آثار سجود، سجدوں کے اثر کے، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ذالک مثالہم فی التوراۃ، ان کے یہی اوصاف تورات میں لکھے ہوئے ہیں، تورات میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہوا ہے۔ وَمَثَالُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور ان کی صفت انجیل میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جیسے کھیتی اللہ تعالیٰ نے نکالی، پھر پہلے زمین سے وہ نکلی، پھر اس کی سوئی نکلی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے وہ اس تنے پر کھڑی ہو گئی، اور وہ کھیتی خوش کرنے، کھیتی والوں کو یعنی کہ ایمان والوں کو وہ خوش کرتی ہے، اور کافروں کو وہ جلاتی ہے۔ یہ ایمان والوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔
کہ ایسے جب وہ اپنے ایمان میں پکے ہوتے جاتے ہیں نا تو ان کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے جو کافر ہے وہ جلتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو لوگ ان میں ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ منہم، ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت کا، بخشش کا اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو سورہ الفتح اپنے اختتام کو پہنچے، کل انشاءاللہ سورہ الحجرات ہم شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے مولا، یا پروردگار، یا مشکل کشا، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا، ہم پہ اپنی رحمت کی بارشیں فرما۔ یا میرے پروردگار، ہم سے یہ ہماری معمولی کاوشیں قبول فرما، ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرمانا۔ آمین۔